نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع تھوڑا نازک بھی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو علمی کتابی کے حوالے سے ہے اور ایک میسج میرے پاس آیا ہے، وہ میں انشاءاللہ لگا بھی دوں گا اسکرین پر، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اسے۔ اس میں اس بندے نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں پروگرام اس پر بھی کروں کہ ان کے کوئی بندہ ہے جو کہتا ہے کہ جی قرآن کا ترجمہ پڑھ کے قرآن سیکھ لینا چاہیے، اور آج کل تو فرقے بہت ہیں۔ تو مطلب ہے کہ ایک فرقہ اور بڑھ گیا، اور وہ فرقہ ہے کہ قرآن کو ترجمہ پڑھ کے خود سیکھو، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آج علمی کتابی کا بھی بڑا مفصل جواب میں انشاءاللہ دوں گا، اور ترجمہ پڑھ کر قرآن خود سیکھنے کا بھی میں جواب دوں گا، اور اس طریقے سے میں ثابت کروں گا کہ یہ دور جدید کی بدعتیں ہیں اور علماء سے دور کرنے کی ایک کوشش ہے جو کہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی۔ علم کے حوالے سے علم دو قسم کا علم ہے جی۔ شرعی علم جو ہے وہ دو طریق پر ہے۔ ایک کو عقائد کہتے ہیں جو ضروری اور بنیادی ہے، دوسرے کو علم کہتے ہیں عبادات کا، یعنی فقہ کا علم، جس سے ہم عبادات کے طریقوں کو سیکھتے ہیں۔ اور جو عقائد کا علم ہے اس کے ذریعے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کیسے لے کر آنا ہے۔ اس عقائد کے اوپر میں بہت ساری چیزیں بنا چکا ہوں، اور ابھی عبادات یعنی فقہ کے حوالے سے میں نے پروگرام شروع نہیں کیے ہیں، ویڈیو شروع نہیں کی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اس پر بھی ویڈیو شروع کرنے والا ہوں۔ اب جو چیز ہے نا، یہ دو علم میں نے آپ کو بتا دیا، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، یہ ہم نے کیسے ادا کرنی ہے، کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ پھر یہ علم فقہ جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس سے ہمیں کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں اور ہمارے حقوق کیا ہیں، یا اس کو آپ دوسری طرح لے سکتے ہیں کہ ہمارے حقوق یعنی ہمارے فرائض کیا ہیں اور دوسروں کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔ یہ دونوں طریقوں سے اس کو ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جی ایک علمی کتابی صاحب ہیں ہمارے یہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ جی بس میں نے کسی استاد سے نہیں سیکھا، اور میں نے جو ہے تو علمی کتابیں پڑھی ہیں، اور کتابیں پڑھ کے علم سیکھو، اور بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ دیکھیں، خود اس کو کہیں کہ اپنے بچوں کو کتابیں نہ پڑھائیں۔ کیا کتاب آپ کو ٹیچ کر سکتی ہے؟ کیا کتاب آپ کو سمجھا سکتی ہے؟ میں اس کا جواب حدیث سے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ حدیث روایت کیا بخاری اور مسلم نے، متفقن علیہ حدیث ہے، اور ان کے علاوہ بھی باقی جگہوں پر بھی یہ حدیث آئی ہے۔ اور یہ حدیث روایت کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا القرآن من اربعہ، 4 لوگوں سے قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ من ابن مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، و معاذ بن جبل، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، و سالم مولا ابی حذیفہ، اور ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مولا ہیں، ان کے جو غلام تھے، ان سے، جن کا نام سالم ہے، ان سے یہ علم حاصل کرو۔ یعنی استادوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے، جبکہ نبی علیہ السلام خود موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد تیار کیے ہیں۔ بہت غور سے اس حدیث کو سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد تیار کیے ہیں، اور جو استاد تیار کیے ہیں ان میں بہت استاد تیار کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت زیادہ معلمین کو تیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان میں 4 کے نام بہت بلند درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اور ان سے جو ہے تو سیکھنے کی امت کو، اس یعنی صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ اب اس حدیث سے میں یہ معلوم ہو گیا، اس حدیث کے جو ایک ہم نے صرف میں نے آپ کو ایک اس کی ایک ظاہری صورت جو پیش کی ہے، اس سے میں معلوم ہو گیا کہ ہم نے دین کس سے سیکھنا ہے۔ اب ان 4 شخصیت کی ایک پرسنالٹی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اپنے استاد کا احترام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ اس حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قال العلماء، علماء نے کہا ہے، سببہ ان ہؤلاء اکثر ضبطا لالفاظہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 4 افراد کا ذکر کیا گیا ہے، جو میں نے نام لیے، کہ یہ الفاظ کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ضبط فرمایا تھا، انہوں نے الفاظ کو بہت اچھے طریقے سے سیکھا تھا۔ الفاظ سیکھنے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا تلفظ،
اس کی ادائیگی، عربی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے تلفظ اور ادائیگی بہت عجیب و غریب طریق پر ہوتی ہے. مثلا اگر آپ وَلَضَّالِّينَ پڑھیں گے تو آپ نے زبان کا جو آپ کا سائڈ ہے وہ پورے دانے یا بائیں یا دائیں اس کے جبڑے کے ساتھ زبان لگے گی اور پھر آپ آواز نکالیں گے وَلَضَّالِّينَ. آپ نے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو دوات کی آواز نکل رہی ہے نا، یہ اس لفظ کی، اس ضاد حرف کی، اس کی خصوصیت ہے، اس کی خاصیت ہے، اس میں رخوت ہے، اس کے اندر سختی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ انہوں نے یہ ادائیگیاں سیکھی تھیں. الحمد، الحمد، ہا یہاں سے نکلے گا، حمزہ سینے سے ادا ہوگا. یہ ان کی تمام یہ کتاب آپ کو سکھائے گی. کتاب کھول کے بیٹھ جائیں. یہ انجینئر مرزا سے کہیں اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھائے اور ان کو گھر بٹھائے اور کتابیں دے دیں. اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جس نے علمی کتابی ہو کر جو ہے تو ڈاکٹر بناؤ، آپ کا مریض مار دینا. پھر دیکھیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا نے وہ بدعت شروع کی ہے، وہ حرام کام شروع کیا ہے، وہ مکروہ تحریمی سے بھی بڑھ گیا، یعنی مکمل حرام ہے یہ کام کہ نبی علیہ السلام کی سنت کا منکر ہو رہا ہے. یہ اس حدیث کو غور سے سنیے، میں اس کی ڈیٹیل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یعنی انہوں نے ان الفاظ کو اکثر صحیح طریقے سے ضبط کیا تھا. اس کے تمام وَاتَّقَنَا لِأَدَائِهِ، انہوں نے تقویت پائی تھی، یعنی انہوں نے پریکٹس کی تھی ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے. ان الفاظ کی ادائیگی میں بڑی پریکٹس کی تھی. وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ أَفْقَهُ فِي مَعَانِيهِ مِنْهُمْ، اگرچہ ان کے جو معانی ہیں ان کے اندر ان چار افراد سے اور لوگ بھی موجود تھے جو ان کے معانی کو بہت اچھے انداز میں سمجھتے تھے، لیکن وہ معانی بھی کتابیں پڑھ کر نہیں، خود نبی علیہ السلام سے سیکھے گئے تھے. لہٰذا ان کی جو ادائیگی تھی، اور وجہ کیا ہے اس کی، دوسری یہ کہ وَلِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةَ تَفْرَغُوا لِأَخْذِهِ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشافاتًا، اور ان چار افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سامنے مشافاتً کہتے ہیں جب شاگرد استاد کے آمنے سامنے بیٹھ کر سیکھے، کتابوں سے نہ سیکھے. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس حدیث کے جو متفقن علیہ حدیث ہے، اس نے 6 کتابیں رکھی ہیں، یہ حدیث چھپا گیا. اور علمی کتابی سب سے پہلی ضرب علمی کتابی پر یہ حدیث لگا رہی ہے. کوئی علمی کتابی نہیں ہوتا، علمی استادی ہوتا ہے، اور علمی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ کتابی نہ کچھ اور. علمی استادی ہوتا ہے، علمی معلمی ہوتا ہے. علم من المعلم، التعلم من المعلم. آگے حدیث آ رہی ہے، میں وہ بھی بیان کروں گا اس پر. تو یہ چیز کیا ہو گئی تھی کہ استاد اور شاگرد تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر سیکھا تھا. وَغَيْرُهُمْ اقْتَصِرُوا عَلَىٰ أَخْذِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، اور جو غیر تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے علاوہ جو باقی استاد سے انہوں سے سیکھا تھا. أَوْ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ تَفْرَغُوا لِأَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُمْ، أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم، وأنهم أقعدوا من غيرهم في ذلك فليؤخذوا عنهم. مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کو بالخصوص تیار فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو لوگ ان چار کے پاس آ کر اس چیز کو سیکھیں گے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا. اب آئیے جی، اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل اخذ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جو علمی کتابی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. ہم نے استادوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے تو ہمیں پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ استاد کی برکت ملی ہے ہمیں. میرے پیر و مرشد بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ میں بیٹھا رہا. ان کی یہ سب ان کا فیضان اور ان کی برکات ہیں جو مجھے عطا ہوئی ہیں، اور میں اس پر اپنے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ اگر میرا رب مجھ پر یہ شکر اور فضل نہ کرتا تو آج میں اس قابل نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ میرے بابا جی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. اب یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے. نمبر 2، استاد وہ جس نے کسی بہت اچھے استاد سے یہ علم حاصل کیا ہو، جس طرح حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ استاد کے تیار ہونے کے بعد لوگوں کو یہ روشناس بھی کروایا جائے، جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ 4 افراد ہیں جن سے آپ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے اور ان سے یہ قرآن آپ سیکھیں گے. اب ایک تو یہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علم کتاب سے نہیں آتا اور علم ترجمہ پڑھ کر نہیں آتا. اب اس کے اوپر میں آتا ہوں اور آپ کو سب سے پہلے میں قرآن تفسیر مظہری پارہ نمبر 2، ٹھیک جی،
سورۃ البقرہ پورے ڈیٹیل سے ایک تفصیل بتاتا ہوں کہ صحابہ اکرام جو عربی جانتے تھے اور بہت اچھے طریق پر عربی جانتے تھے، وہ قرآن مجید کو خود جو ہے نا تو عربی پڑھ کر نہیں سمجھ سکے، وہ عربی پڑھ کر خود قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکے، اور ان کو مجبوراً کیا کرنا پڑا جی؟ ان کو مجبوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑا۔ یہ آیت نمبر 187 ہے، آیت نمبر 187۔ اب وہ آیت کیا ہے جی؟ وہ آیت ہے کہ جب رمضان کی روزوں کے فرضیت کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے روزے رکھنے شروع کیے۔ پھر اس کے اندر جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک حد بتائی کہ آپ جو ہے نا روزہ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں پر جو ہے تو آپ کا روزہ ختم ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ من الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ من الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے صبح کے وقت میں۔ تو کیا ہوا کہ حضرت جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، کہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں نے 2 رسیاں لیں، ایک سفید اور ایک کالی، اور اس کو میں نے کیا کیا اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ دھاگے آپ سمجھ لیں، اس سے دھاگے مراد ہے، یعنی اتنی باریک، وہ جو بہت ہی باریک ہوتی ہیں لیکن ذرا دھاگے سے موٹی ہوتی ہیں، جس طرح ڈور سی ہوتی ہے، ایسے یہ سمجھ لیں آپ۔ تو وہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، اور میں رات کو اٹھ کے اس کو دیکھتا کہ کب سفید دھاگا جو ہے وہ کالے تار سے یا کالی ڈورے سے جدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ اس طرح ہو گیا کہ صبح ہو گئی اور میں اس میں بیٹھا رہا اور ایسا کچھ بھی واقع نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوا کہ میں اٹھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساری رات میں بیٹھا رہا اور کالے ڈور سے سفید ڈور تو جدا نہ ہوئی، یا کالے دھاگے سے سفید دھاگا جدا ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سفید جو رات کی تاریکی ہے افق میں، اس میں سے صبح کی سفیدی جو مستطیل ہوتی ہے وہ ظاہر ہو، اس سے یہ چیز مراد لی گئی ہے کہ جب رات کے اندھیرے سے سفیدی ظاہر ہو تو اس وقت کھانا پینا بند کر دو۔ تو اس سے یہ مراد ہے۔ صحابہ اکرام عربی تھے، فصیح و بلیغ تھے، قرآن کی اس آیت کے ساتھ انہوں نے کیا ترجمہ پڑھ کے پاکستان کا مسلمان وہ ترجمہ پڑھ کے وہ یہ سیکھ جائے گا، جبکہ یہ بھی نہیں پتا کہ ترجمہ قادیانی کا ہے، ترجمہ انجینئر محمد علی مرزا کا کیا ہوا ہے، انجینئر محمد علی یا کسی عیسائی کا کیا ہوا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے عیسائیوں کا ترجمہ جو ہے نا، جب عیسائی کوئی ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ سب سے بہتر ہوگا۔ تو پھر انجینئر مرزا اپنے بچوں کو بھی وہی عیسائیوں کے ترجمے پڑھائے، ہماری اولاد کو اور ان کو برباد کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے اس جیسے فتنے سے۔ اب کیا ہے جی کہ جب آپ کیا کرتے ہیں قرآن کو ترجموں سے سیکھتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ قادیانیوں میں پھر 2 فرقے ہیں، ایک احمدی کو، غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، اور جو دوسرا لاہوری گروپ ہے وہ اس کو جو ہے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، اس کو مجتہد مانتا ہے۔ تو اب کس کا قرآن آپ کے ہاتھ میں آئے گا؟ پھر پرویزی بھی ہے، پرویزی کا قرآن آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر وہ لوگ بھی ہیں جو اسماعیلی ہیں، جو شیعہ ہیں، کون سے قرآن کا ترجمہ آپ پڑھیں گے؟ اس پر تو یہ نہیں لکھا ہوا۔ ہر شخص نے قرآن کے ترجمے کو چھپایا ہوا ہے، اور اس نے قرآن کے ترجمے کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یار آپ لوگ جو ہے تو اس ترجمے کو پڑھ کر اور آگے نکل جائیں اور جو ہے تو آپ اس سے جو ہے تو کچھ نہ کچھ حاصل کرنے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ گمراہ ہوں گے آپ۔ یا اگر شیعہ کا مل گیا تو شیعہ ہو جائیں گے، رافضی کا مل گیا روافض ہو جائیں گے، عباسیہ کا مل گیا عباسیہ ہو جائیں گے، اگر لاہوری گروپ کا مل گیا قادیانیوں میں تو لاہوری گروپ ہو جائے گا، اور اگر پرویزی کا مل گیا تو پرویزی ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو مل گیا انجینئر محمد علی کا مرزے کا کیا ہوا تو آپ علمی کتابی ہو جائیں گے، اور اگر مل گیا آپ کو یہ غلام احمد قادیانی کا جس کو لوگ پیغمبر مانتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی کام آپ کا چلا گیا۔ دوسری حدیث سنیں، یہ حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل قوله من الفجر وكان الرجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجليه الخيط الابيض
والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رويتهما رؤيتهما. فانزل الله تعالى بعد قوله من الفجر فعلموا أنه يعني بهما الليل والنهار متفق علیہ. یہ بھی متفق علیہ ہے، اس سے پہلے والی بھی متفق علیہ ہے. اب وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم کیا کرتے، جب بھی روزہ رکھنا چاہتے تو ہم کیا کرتے کہ ہم ایک پاؤں کے اوپر سفید اور کالا دھاگا باندھ لیا کرتے تھے، اور پھر اس کو دیکھا کرتے تھے کہ اس میں سے کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو. یہاں تک کہ یہ چیز اسی طرح چلتی رہی کہ پھر کیا ہوا کہ ہمیں یہ ظاہر نہ ہوتا تھا، تو پھر وہ آیت نازل ہوئی اس کو پوری کہ من الفجر، اللہ تعالیٰ نے باقی جو لفظ ہے من الفجر وہ بھی نازل فرمایا، تو جس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگنے لگا کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح کی سیاہی سے تاریکی سے سفیدی ظاہر ہو، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جب وہ صحابہ اکرام، جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بیان کی عدی بن حاتم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا، اور پھر جب آیت باقی نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تعلیم فرمائی نا، وہی تو نبی علیہ السلام پر آتی تھی، صحابہ پر تو نہیں آتی تھی. تو ان کے سیکھنے کے بعد یہ چیز ان کو معلوم ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب صحابہ اکرام اس چیز کو نہ سیکھ پائیں، اس چیز کو نہ سیکھ پائیں خود سے، خود ترجمہ پڑھ کر، وہ عربی جانتے تھے، ان کو ترجمہ آتا تھا لفظوں کا، وہ نہ سیکھ سکے، اور ان کو پھر جا کر کیا کرنا پڑا، ان کو پھر جا کر سیکھنا پڑا کیا چیز، یہ چیز سیکھنی پڑی کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کر انہوں نے قرآن سیکھا، اور ان سے انہوں نے یہ چیزیں حاصل کی. اور ساتھ ساتھ کیا ہوا جی، اور ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے 4 اساتذہ تیار فرمائے، اور وہ ان کے پاس ان کو جو ہے نا صحابہ اکرام کو اور باقی جو لوگ آ رہے تھے تو ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا، ان کے حوالے کرنے کا ارشاد فرمایا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بھی بڑی مشہور ہے، اس کا جو ہے تو وہ یہ ہے کہ تم لوگوں پر خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے کہ تم ان کے طریقے کو اختیار کرو. پھر ایک اور مثال دی گئی پریکٹیکلٹی کی، اور جو صحابہ اکرام ظاہر ہے کہ جب وہ کریں گے نا تو لوگ ان صحابہ اکرام کو جو خلفائے راشدین ہیں ان کو عمل کرتا ہوا دیکھیں گے. جب عمل کرتا ہوا دیکھیں گے تو ان سے سیکھیں گے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے کی ضرورت تھی، سب کے پاس قرآن مجید سب نے یاد کیا ہوا تھا، اور سب کو عربی زبان میں قرآن مجید یاد تھا. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ آج کے دور کا ایسا فتنہ ہے کہ جس نے یہ علمی کتابی کا رٹ لگائی، اور جس نے انسان کو گمراہ کرنے کی بہترین کوشش کی، اور وہ بہت جلد ناکام ہو جائے گا اس میں، کیونکہ یہ پہلا اس کا پروگرام ہے جو میں یہاں پر اس حدیث کے اوپر ختم کر رہا ہوں. اس حدیث کے اوپر میں اس پروگرام کو ختم کر رہا ہوں کہ اس حدیث پر میں ختم کر رہا ہوں. کل میں اس کو انشاءاللہ یہیں سے شروع کروں گا، اور سورہ کا نام نہیں بتاتا چلے، میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کو ہم آگے چلائیں گے اور کس طریقے سے. ابھی ایک حدیث آپ سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الناس رجلان عالم و متعلم ولا خیر فیما سواہما، رواہ الطبرانی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہے نا وہ 2 قسم پر ہیں. رجلان یہاں پر تسنیہ ہے رجل کا کہ 2 مرد ہیں، اس طرح کی بات یہاں پر جو ہے نا قسم سے مراد ہے. ایک وہ جو شاگرد ہے، ایک وہ جو استاد ہے. عالم متعلم، عالم وہ جو عالم ہے پڑھاتا ہے استاد ہے، متعلم وہ جو شاگرد ہے. ولا خیر فیما سواہما، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں 2 کے علاوہ ان 2 گروپ کے ان میں خیر نہیں ہے. یعنی استاد اور شاگرد جو اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور یہ جو ہے تو بہترین لوگ ہیں انسانوں میں جو اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، ان میں بہترین خیر اللہ نے رکھ دی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں خیر نہیں ہے. مطلب یہ کہ ان میں خیر کا درجہ بہت کم ہے. ہو سکتا ہے وہ نیک کام کرتے ہوں، خیرات کرتے ہوں، صدقات دیتے ہوں، نمازیں پڑھتے ہوں، نوافل پڑھتے ہوں، لیکن علم جو ہے نا، علم ایک ایسی چیز ہے کہ نبی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عالم کی برتری عابد پر ایسے ہے جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں پر میری برتری ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، صحابہ کرام پر جو ان کی برتری تھی اس کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا. تو یہ جو حدیث ہے اس کو طبرانی میں روایت کیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اب آپ مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام نے کس جگہ پر یہ فرمایا کہ تم کتاب لے کر ایک طرف نکل جاؤ اور بیٹھ کے پڑھو؟
جب تک آپ علم سیکھ نہ لیں آپ استاد نہیں بنتے. نبی علیہ السلام نے ان 4 اشخاص کو، ان 4 حضرات کو علم سکھایا، اور جو اس طرح نبوی صاحب نے فرمایا کہ مشافہتاً یعنی سامنے بیٹھ کر سکھایا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب تم اور لوگوں کو سکھاؤ، اور وہ گئے اور باقی لوگوں نے بھی علم سیکھا تھا. لیکن جو نبی علیہ السلام نے اساتذہ تیار فرمائے تھے ان کے علاوہ ان لوگوں سے سیکھا تھا، اس لیے ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دی، اور ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جنہوں نے ایک اچھے استاد سے، ایک بہترین استاد سے علم سیکھا. تو اس سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ ہمیں ایسے بہترین استاد سے علم سیکھنا چاہیے جو اپنے اس کا ماسٹر ہو، جس کے اندر ایک میسٹری موجود ہو، اور جو ایسا نہ ہو جس کے ہر لمحہ بیان بدلتے ہوں. تو آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں، اور اپنے کمنٹس میں آپ مجھ سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. جس طرح یہ سوال آیا تو میں نے اس پر آج ویڈیو بنا دی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے. کل قرآن مجید کی ایک ایسی آیت آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ جس کا جب میں وہ تفسیر کروں گا، اور تو یہ مزید آپ کو علمی کتابی کا حصہ قصہ سب ختم ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.